السلام علیکم. السلام حبیبی. کیا خواتین ایسا نہیں کر سکتی کہ عدالت میں کورٹ میرج کر لیں؟ اصل بات ہے عدالت میں کورٹ میرج کر لیں وہی شریعت کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ عدالت کورٹ میرج کو جائز تو قرار دیتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا جو لا ہے وہ برٹش لا ہے. برٹش لا میں تو عورت اور مرد زنا بھی کر لیں اکٹھے تو رضامندی سے کر لے تو گناہ نہیں. یعنی آپ کورٹ میرج کو اس وقت جائز قرار نہیں دے رہی شرعی اعتبار سے؟ دینا ہے 2-3 اس میں مسائل ہیں جس کی وجہ سے کورٹ میرج جو ہے وہ اسلام کے بالکل اپوزٹ ہے. کورٹ میرج میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ولی نہیں ہوتا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے ولی کو کیوں پابند کیا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ پہلے میں سب کو یہ بتاؤں. ولی آپ کا یا باپ ہے یا آپ کا بھائی ہے، جو آپ کا قریب ترین رشتہ دار ہے، جو کہ آپ کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے. عام طور پہ باپ ہی ہوتا ہے. باپ اگر موجود نہ ہو تو بعض اوقات چچا، بعض اوقات بڑے بھائی. شریعت مرد کو ہی کیوں ولی مقرر کرتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کچھ معاملات میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عورت دماغی طور پر فیصلے مرد کے مضبوط زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ ہم عورتوں کو جتنا اس بات کا پتہ ہے اتنا کسی اور کو پتہ نہیں ہے. ہم نے شادی کرنی ہو ہم رشتہ دیکھائیں گے، ہم سارا کچھ کر لیں گے، فیصلہ کرنے کو ہم ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتے. کیا خیال ہے آپ ہو جاتی ہیں؟ آپ ہو جاتی ہیں کسی کے شادی کا فیصلہ کرنے کے لیے ذمہ دار؟ کوئی کاروبار نیا شروع کرنا ہے، میں کہتی ہوں گھر خریدنا ہونا، مرد ہمیں گھر دکھا دیتے ہیں، ہم اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتے. کوئی بھی کانٹریکٹ آپ نے کرنا ہو، کوئی نیا کام کرنا ہے، عورت اتنا اپنے آپ کو مضبوط نہیں سمجھتی نہ، کیونکہ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہو تو آپ کو ذمہ داری بھی لینی پڑتی ہے. مرد ہی فیصلہ کرتا ہے اور پھر مرد اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہے. ویسے بھی میں خود یعنی اگر شادی کی صورت میں کوئی ناکامی ہوتی ہے تو اس کو بھی پھر مرد فیس کرتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب آپ نے اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ ایک مرد رکھا شادی میں اس کو بیک دینے کے لیے، کیونکہ شادی میں عورت جو ہے نسبتاً کمزور پہلو ہے اس کا. شادی میں مرد نسبتاً اس کا ہاتھ اونچا ہے اور عورت کا نسبتاً ہاتھ نیچا ہے، کیونکہ مرد جسمانی طور پر بھی مضبوط ہے، مرد مال بھی خرچ کر رہا ہے، مرد اس کو گھر بھی بنا کے دے رہا ہے، عورت مرد کے گھر میں آ رہی ہے. مرد کا ہاتھ اونچا ہے، عورت کا نیچا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بیک دی ہے ولی کے ساتھ، اور عورت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ اس بیک سے فائدہ نہیں اٹھاتی تو وہ نقصان اپنا کرتی ہے. ولی اس کے لیے ایک سوشل انشورنس ہے. دیکھیں ولی اس کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، میں آپ کو یہ پوائنٹس بتاتی ہوں. ولی سب سے پہلے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہے. کیا خیال ہے ایک عورت اکیلی رشتہ ڈھونڈ سکتی ہے؟ اس کا دائرہ کار صرف اپنے گھر تک یا زیادہ سے زیادہ بات ہے اپنے یونیورسٹی اور کالج تک ہے، جبکہ اس کے باپ کا یا اس کے جو بھائی ہیں وہ زمانے میں چلتے پھرتے ہیں، ان کا دائرہ کار بہت کھلا ہے. دوسری بات، ولی چیک کرتا ہے یہ لڑکا میری بیٹی کے قابل ہے یا نہیں ہے. عورت اس قابل تو ہے ہی نہیں ہے. عورت تو اتنی بے وقوف ہوتی ہے، وہ اتنی سی بات پہ دھوکہ کھا جاتی ہے. مرد اسے کہتا ہے مجھے تم بڑی حسین لگتی ہو، مجھے تم سے محبت ہے. عورت تو اتنی بے وقوف ہے، صرف ان 2 جملوں کے پیچھے اپنی عزت برباد کر بیٹھتی ہے. مرد اتنا بے وقوف نہیں ہوتا. تیسری بات، ولی جو ہے وہ اس کی شادی کے انتظامات کرتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں شادیاں جتنا بڑا مسئلہ بن گئی ہوئی ہیں، مرد اس پر پیسہ بھی لگاتا ہے، مینج بھی کرتا ہے. عورت اکیلی یہ کام کر سکتی ہے؟ نہ مینج کر سکتی ہے نہ پیسہ لگا سکتی ہے. چوتھی بات، نکاح ہو جانے کے بعد، شادی ہونے کے بعد اصل ولی کا کام شروع ہوتا ہے. اگر عورت کے معاملات اپنے خامد کے ساتھ نہیں جا رہے تو ولی اس سے مطالبہ کرتا ہے، ہاں بھائی تمہیں میں نے بیٹی دی تھی، میری بیٹی مطمئن کیوں ہے؟ ہاں یہ عورت کے حق میں یہ عورت نہیں کر کا بہت بڑا سکتی، یہ عورت نہیں کر سکتی ہے. فائدہ ہے. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں جو نکاح کا جو معاملہ ہے نا، یہ عورت اور مرد میں نہیں ہو رہا، یہ کانٹریکٹ ولی میں اور دلہا میں ہو رہا ہے. یعنی 2 مردوں کے درمیان نکاح کا ہے، کانٹریکٹ. اور اللہ نے عورت کو یہ بیک دی ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات میں نے آپ کو بتائی، ولی اس کے لیے رشتے کا انتخاب کرتا ہے، ولی اس کے لیے رشتے کو چیک کرتا ہے، ولی اس کے لیے شادی کا انتظام کرتا ہے، ولی اس پہ پیسے لگاتا ہے. اور شادی کے بعد اس کی اصل ڈیوٹی شروع ہوتی ہے کہ عورت مطمئن نہیں ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے ہاں بھائی میری بیٹی تمہارے ہاں کیوں مطمئن نہیں ہے. اور اگر وہ نہیں مسئلہ حل ہوتا، بیٹی کو اپنے پاس لا کے بٹھا لیتا ہے. میں تب تک بیٹی نہیں بھیجوں گا جب تک میرے مسئلے. یعنی طلاق یافتہ بیٹی بھی باپ کا حق رکھتی ہے؟ طلاق یافتہ کی بات نہیں ابھی میں کر رہی. ابھی جی دیکھو جی، باپ مسئلے ہیں، باپ نے بیٹی کو اپنے گھر لے آیا اور باپ لے کے گھر لے کر آیا، جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا، فرض کیا بھی اس کے سسرال والے تنگ کر رہے ہیں، فرض کیا لڑکا بیمار ہے، فرض کیا لڑکا کماتا نہیں ہے، فرض کیا کوئی اور مسئلے ہیں،
میں اپنی بیٹی گھر رکھوں گا، جب مسئلے حل ہو جائیں گے میں تب تمہارے پاس بھیجوں گا۔ کیا خیال ہے عورت کی مرد کے ساتھ یہ کام کر سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلی بات، یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، ولی کیا کرتا ہے؟ وہ کوشش کرتا ہے، اپنی آخری کوشش کر لیتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اب اس لڑکی کے لیے پناہ کون سا ہے؟ ماں باپ کی محبت بری گوت۔ وہ ماں باپ کے پاس آتی ہے، اپنے دکھ وہاں پہ سناتی ہے، اور پھر سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ایک بیٹی ماں باپ کے پاس آئی اور ماں باپ نے اس کا گھر دوبارہ بسایا۔ حدیث میں آتا ہے یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ ایک عورت طلاق یافتہ ہو کے اپنے گھر میں آتی ہے تو ماں باپ اس کا دوبارہ شادی کرتے ہیں۔ ایک عورت جب یہ کام نہیں کرتی، کورٹ میرج کرتی ہے یا ولی کے بغیر شادی کرتی ہے، وہ اس ساری سوشل انشورنس سے اپنے آپ کو محروم کر لیتی ہے۔